ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان اپنے میزبان گوہر شمس کے ساتھ 12 رمضان مبارک۔ اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کی کتاب برق فلک میرے ہاتھ میں ہے، اور میں اپنے کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اس کو دکھا سکیں تو جناب برق فلک کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور رمضان المبارک کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور مینا جی سے بات کریں گے، ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے چونکہ وہ ناروے میں مقیم ہے اور وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت سارا کام کر رہی ہیں، تو ہم ان سے جانیں گے کہ وہ ناروے میں کس طرح پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کر رہی ہیں، کیا کیا سروسز ہیں یا کیا کیا فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں ناروے میں پاکستانی کمیونٹی کو۔ جی مینا جی، ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا فرسٹ آف آل تو آپ کی جو تنظیم ہے وہ کس حوالے سے کام کرتی ہے، سروسز کیا کیا ہیں اور کیا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں آپ وہاں پہ؟ جی، میری تنظیم کا نام ہے ریسورس سینٹر فار نارویجن پاکستانی وومن، اور ہمارا مقصد سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم ناروے میں رہنے والی پاکستانی خواتین میں ادبی رجحان کو فروغ دیں۔ جو خواتین ایک لفظ لکھ سکتی ہیں ہم ان سے ایک جملہ لکھواتے ہیں، زبردست، جو ایک جملہ لکھ سکتی ہیں ہم ان سے ایک پیراگراف لکھواتے ہیں، ویری گڈ، جو پیراگراف لکھ لیتی ہیں ہم ان سے افسانہ لکھواتے ہیں۔ آپ کو تو پھر ٹیچر ہونا چاہیے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، صحیح، یہ ہماری کوشش ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جو لکھ سکتا ہے وہی لکھے، جو اچھا کھانا بناتی ہیں ہم ان کو فروغ دیتے ہیں، جو اچھے کپڑے سیتی ہیں ہم ان کو امپاور کرتی ہیں، امپاور کرتے ہیں۔ جو صحیح، بھی اس کے علاوہ جو خواتین کے مسائل ہوتے ہیں، اگر اور یہ بڑے انفارچونیٹ ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہیں جو پاکستان میں، دیکھیں ایک سیدھی سی بات ہے، میں اب بڑا کھل کے بول رہی ہوں، جب کوئی بھی فیملی یہاں سے ایک پاکستانی بچی کے ساتھ رشتہ کر کے لے کے جاتے ہیں نا، یا سب سے پہلے چنتے ہیں، وہ سب سے خوبصورت بچی اپنے سرکل میں چنتے ہیں، بے شک، وہ سب سے پڑھی لکھی ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ عقل اچھی ہوتی ہے، بالکل ایسی ہے، اور وہ ان کی فرسٹ چوائس ہوتی ہے۔ بالکل ایسی ہے، جس دن وہ لڑکی دوسرے ملک چلی جاتی ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے۔ اوکے، اب اس کو وہاں کی زبان نہیں آتی، اس کو نہیں پتا میں نے آنا جانا کیسے ہے، صحیح، اس نے اب لینگویج کلیئر کرنی ہے، وہ پوری طرح جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے فیملی کے، صحیح، وہ بڑا ایزی ٹارگٹ ہو جاتی ہے تشدد کا۔ اب ناروے کی بات کر رہی ہیں اس میں وقت؟ ناروے کی بات کر رہی ہوں، سب کی بات نہیں کر رہی، صحیح، ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جن کے کیسز میرے پاس آئے ہیں۔ اوکے، سب کی بات نہیں کر ہو رہی، صحیح، چند کی بات کر رہی ہوں۔ وہ چند خواتین جب ہاتھ اٹھا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب بس، تب میں ان کی مدد کرتی ہوں۔ اوکے، ٹھیک ہے، میں یہاں پہ کسی کی پرسنل سٹوریز نہیں شیئر کرنا چاہتی، میں پھر یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جس کی بھی بچی لے کے آ رہے ہو، جس کا بھی بچہ لے کے آ رہے ہو، لڑکوں پہ بھی بہت ظلم ہوتے ہیں، وہ بھی ایک الگ سٹوری ہے، صحیح، لیکن شکر ہے کسی خاتون نے مردوں کی بھی حمایت کی۔ ہاں نہیں، ان پہ بھی ہوتے ہیں، ظلم ہوتے ہیں، صحیح، اور ان کو بھی پھر بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ کے حقوق ہیں اور یہ آپ استعمال کر سکتے ہو، لیکن حقوق حاصل کرنے کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اوکے، عورت نے جب بھی اپنا حق مانگا ہے اسے کوئی نہ کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور حق کون سے ہیں؟ جو اللہ نے دیے رکھے ہیں۔ صحیح، اللہ نے دیے ہیں، مسلمان استعمال نہیں کرنے دیتا۔ یہ میرے حقوق شیشے والے شو کیس میں مہنگے برتنوں کی طرح سجا کر رکھتا ہے۔ میں جب بھی اپنے حقوق مانگتی ہوں یہ مجھے دور سے دکھا کر چپ کرا دیتا ہے۔ حقوق ہیں کہ شو بہت مارتا ہے، صحیح، مجھے میرے حقوق استعمال نہیں کرنے دیتا۔ مسلمان بیچارہ بھی کیا کرے، اسے شیشے کے شوکیس اور شوکیس کی چابی کی رکھوالی کی ذمہ داری
काफिर मुआशरे ने सदियों से थमा रखी है। क्या कहने हैं, बहुत खूबसूरत थॉट, बहुत खूबसूरत बात। और बात यह है कि मीना जी से बात का सिलसिला जारी व सारी है। आपने ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से बात की और हम कहीं कंट्रोवर्शियल ना हो जाएं, हम कोशिश करेंगे कि हम उसी सिलसिले तक ही महदूद रहें। और मीना जी, आपने बात की कि आप ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से बात करती हैं और बहुत अच्छी बात है। मर्दों के हुकूक़ के हवाले से मेरा ख्याल है हम आपसे इस टॉपिक पे बात करते हैं, मर्दों के हुकूक़। मेरे पे ना एक इल्ज़ाम है, मेरे पे इल्ज़ाम ये है कि मीना जी मर्दों से नफरत करती हैं। मैं यहाँ ऑन एयर कह रही हूँ, मैं मर्दों से नफरत नहीं करती। मुझे बिल्कुल भी मर्दों से नफरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ मर्दानगी पर मबनी मनफी रवैयों से नफरत करती हूँ, उनके खिलाफ लिखती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि उनको अल्टरनेटिव आइडियाज़ प्रोवाइड किए जाएं कि भाई आप ऐसे की बजाय थोड़ा ऐसे कर लो तो समझौता हो सकता है। मैं नफरत नहीं करती। अच्छा मीना जी, मुझे ये बताइएगा कि ये तो डेफिनेटली इस वक्त आप कह लें कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, कहा यह जाता है। लेकिन मैं जब अपने इर्द गिर्द देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मजलूम तो मर्द है, क्योंकि वो अपनी बात कहीं नहीं कह सकता, वो उस तरह बयान नहीं कर सकता। उस पे आप कह लें कि उस पे जो पाबंदियां हैं, देखिए मुआशी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास, उसने बेतहाशा आप कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके कंधों पे हैं। शायद हम उस तरह खुल के बात नहीं कर पाते, हम उस तरह, या कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर मैं ये बात करूंगा, अगर मेरे कहीं आंसू जो है वो टपक पड़े तो शायद वो आप कह लें कि एक हमारी जो मेल ईगो है उस पर बात आ जाती है। तो क्या आप समझती हैं कि जो मेल हैं, जब मर्द हजरात हैं, उन पे भी बहरहाल बहुत सारे आप कह लें कि बहुत सारे प्रेशर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे आप कह लें कि वो बर्डन उठाए हुए हैं। वो जब आप कह लें कि बाहर रोज़गार के मसाइल में उलझे हुए होते हैं तो वो बिलाखिर किसके लिए कर रहे हैं? वो तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है ना, वो अपनी फैमिली के लिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहूँगी इस हवाले से कि ये झूठ है। ओके, ये झूठ है, ये झूठ है। तो सच क्या है? लड़कियां और लड़के एक ही निसाब पढ़ते हैं, एक ही स्कूलों में जाते हैं, एक ही तरह का काम कर सकते हैं। लड़की को होम इंडस्ट्री में भी अगर सपोर्ट मिले तो वो इस काबिल होनी चाहिए कि वो अपनी रोटी खुद कमाए। ओके। लड़की इस काबिल होनी चाहिए कि वो अपना जेब खर्च खुद निकाले, और अगर वो इस काबिल नहीं है तो वो मर्द का कसूर है। सिंपल इज दैट। मैं जब छोटी थी सही, तो मैं बड़ा अल्लाह ताला से ना खुल कर गिला करती थी, अल्लाह तूने मुझे लड़का क्यों नहीं बनाया। मैं भी लड़कों की तरह जब दिल करता मुंह उठा के बाहर जाती, जब दिल करता मैं भी, मेरी एक सोशल लाइफ होती, मेरी कोई प्राइवेसी होती, ये घर में हर वक्त खाना बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, स्कूल का काम कर लिया, पढ़ने बैठ गए वगैरह वगैरह। ये कोई जिंदगी है? तूने मुझे लड़का क्यों नहीं बनाया। 2-3 साल पहले मैं नॉर्वे में तो मेट्रो में सफर कर रही, तो मेरे पीछे, थोड़ी पीछे से मुझे किसी मर्द के रोने की आवाजें आई, और वो पाकिस्तान फोन में लाके तो बड़ा रो रहा है, गिले शिकवे कर रहा है। थोड़ी देर तक तो मैं सुनती रही, और कुछ देर के बाद मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। मैंने पीछे मुड़कर इशारा किया, मैंने कहा फोन बंद करो और आगे आओ। वो बेचारा आगे आके मेरे सामने बैठ गया, और मैंने कहा कि मैं बचपन से अल्लाह ताला से गिला कर रही थी कि मैं लड़का क्यों नहीं। आज तुम्हें देखकर मैं सोचती हूँ अल्लाह का शुक्र है कि मैं औरत हूँ, कि अगर मर्द हो के भी रोना ही है तो फिर तो मैं औरत अच्छी हूँ। ठीक है, हम काम भी करती हैं, हम घर का भी करती हैं, हम बाहर के भी मामला संभालती हैं, हम अपनी रोटी का इंतजाम भी खुद करने के काबिल हैं। आप लोग सिर्फ एक ब्रेड खरीद के घर ला रहे हो, सहूलतें चंद खरीद के घर ला रहे हो, और इतना रोना। बहनों के खिलौने तोड़ देते हो, बहनों की जायदादें भी उनकी मर्जी से, उनकी इजाजतों से आप रख लेते हो। ये तो बिल्कुल फिर मर्दानगियां भी दिखानी है, तो फिर रोते क्यों हो? या तो मान लो कि नहीं हम सब बराबर हैं,
جو اگر میں نے تعلیم حاصل کیا ہے, میری بہن نے بھی کیا ہے, میری بہن بھی کام کرے گی, میں بھی کروں گا, ہم مل کے کام کریں گے, اچھا پھر کل یہاں پہ میری بیوی بھی یہاں کرے پہ گی, ہی مل آتا جل ہے, کے یا کریں گے. پرابلم یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ہم جو ایک وہ تھن لائن ہے نا, ہم اس کو کراس کر جاتے ہیں, ہم اس کیئر کو اور اس چیز کو شاید کہیں نہ کہیں نگیٹ کر جاتے ہیں. آپ کہہ لیں کہ ہم چونکہ اس ساری اگر بات کو ہم سمرائز کریں تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم تمام لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنا اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک جو متوازن معاشرہ ہے اس کا وجود وہ آئے گا. وہ لازم ہے. ہم اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم جب ایک سائڈ پہ ٹلٹ ہوتے ہیں تو بس اسی سائڈ پہ ہم بہت ساری جو خواتین ہیں ہماری, ہم ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کہہ لیں کہ وہ جب اپنا موقف بیان کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اتنا زیادہ وہ سم ٹائمز ہو جاتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کس مرد کی بات ہو رہی ہے, یہ کن کی بات ہو رہی ہے, ہم تو ایسے نہیں ہیں, ہمارے ارد گرد تو ایسا کچھ نہیں ہے, ہم تو اپنے آپ کہہ لیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں, کیا کام کر رہے ہیں اور کتنے سپورٹیو ہیں. اور جب معذرت کے ساتھ جب خواتین کی بات کوئی مرد کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی وہ جو لائن ہے اس کو کراس کر جاتے ہیں سم ٹائمز, اور وہاں پہ بھی ڈیفینیٹلی وہ خواتین بھی یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کن کی بات کر رہا ہے, ہم تو ایسے نہیں ہیں. پرابلم میرا خیال ہے کہ اس میں نہ اس سائڈ پہ ہے نہ اس سائڈ پہ, ہمیں کچھ چیزوں کو آپ کہہ لیں کہ وہ جو باؤنڈری سیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے نا, کہ جہاں سے آپ کی آزادی شروع ہوتی ہے میری وہاں پہ ختم ہوتی ہے, اور جہاں پہ میری آزادی شروع ہوتی ہے وہاں پہ سر کی ختم ہوتی ہے. اوبیسلی ہم نے جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو باؤنڈریز ہیں ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے اور اس چیز کو دیکھنا ہے. اور یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ ہم نے آخر میں ہمارا ایم کیا ہے. جی بالکل ایسے ہمارا ایم ہے کہ گھر میں بھی ہم خوش رہیں اور باہر بھی خوش رہیں. بالکل ایسے ہی ہے. مرد بھی چاہتا ہے وہ عزت سے کام پہ جائے, عزت سے واپس آئے. بالکل ایسے ہی. ایک چڑیا دیکھیں, وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ وہ آرام سے باہر جائے, اپنے بچوں کے لیے دانا ان کا اکٹھا کرے اور گھر آ جائے اور شکار نہ ہو. بس عورت بھی یہی چاہتی ہے اور مرد بھی یہی چاہتا ہے. مرد بھی یہی چاہتا ہے. یہ جو انائیں ہیں اور بلا وجہ کی پابندیاں ہیں اور بلا وجہ کا روب ڈالنا ہے, غصے ہیں, دونوں سائڈوں اسلام سے دوری ہے. میں اب آپ کو بتاؤں یہ دونوں سائڈوں کی بات ہو رہی ہے. دونوں سائڈوں کی بات کر رہی ہوں. دونوں سائڈوں کی بات ہو رہی ہے. اور یہ جو ہمارے پنجابی میں نے ایک بڑا لفظ سنا ہے, تھلے لانا. یہ جب عورت سوچے کہ اب میں نے مرد کو تھلے لگانا ہے یا مرد سوچے گا عورت کو تھلے لگانا ہے, وہاں سے سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. بالکل جناب, بات یہ ہے کہ لمیٹیشنز کی بات ہے اور اپنی اپنی حدود کا ہم نے خیال رکھنا ہے, اپنی اپنی لمٹس کا خیال رکھنا ہے. اور اسلام جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بہرحال میانہ روی ہمیشہ سے سکھاتا ہے, اور آپ کہہ لیں کہ جو تعلیمات ہیں اس میں اس کا مفہوم صرف اور صرف یہ ہے کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ فلاح پا گیا. فلاح کا مطلب کامیابی ہے, اور کامیابی کہاں ہے کہ جس میں آپ ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتے, آپ ایکسٹریمزم کی جانب نہیں بڑھتے. ابھی اگر ہم ملک پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اب سے 2 دن پہلے جو ایک سانحہ ہوا, اور اس سانحے میں بھی بہت سارے ایکسٹریمسٹ انوالو تھے, اور جب بھی ایکسٹریمزم ہوتی ہے تو وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی کی جانب اس طرح نہیں بڑھ پاتا. تو ہمیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہودی بھی رہتے تھے, کفار بھی رہتے تھے, اور ایسے لوگ بھی موجود تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتے تھے. نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے تک کی کوششیں کی گئیں, سازشیں کی گئیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی بات کی, محبت کی بات کی, پیار کی بات کی, امن کی بات کی, کیونکہ آپ تو سراپا رحمت تھے اور عشرہ مغفرت ہے, رمضان مبارک ہے. AGN کے اسٹوڈیوز سے ہمارے ساتھ جناب محترم سید علمدار حسین بخاری صاحب موجود ہیں. بخاری صاحب, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان اقدس ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں مہمان جو ہیں, جو گیسٹ آتے ہیں, ان کے حوالے سے ایک مہمان کے حقوق کیا ہیں اور فرائض کے حوالے سے بھی ضرور بتایا جائے, کیونکہ مہمان کو رحمت سمجھا جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں آج کل شاید وہ روایت دم توڑ رہی ہے, یا اس طرح آپ کہہ لیں کہ ہم وہ جو ایک ایون ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے اور اسپیسیفکلی ہم جس خطے سے ہیں یہاں پہ مہمان نوازی ایک روایت کی صورت ہوتی تھی. تو مہمان نوازی کے آداب کیا ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا اسلامک کانٹیکسٹ میں. اسلامک کانٹیکسٹ میں جہاں رمضان کا رحمت کا عشرہ گزرا ہے, جی بالکل ایسے ہی, تو اسے مہمان کو بھی رحمت کہا گیا ہے.
بے شک اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر زیادہ مہمان کی عظمت ہے. صحیح. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ مطہرہ ہے کہ مہمان کو ریسیو بھی کریں اور رخصت بھی کریں دروازے تک کم از کم، چاہے جتنا مرضی. ہمارے تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی امیر آدمی ہے تو اسے پروٹوکول ہے، غریب آدمی ہے تو بیٹھے بیٹھے ہی ہاتھ ملا لیا کہ اچھا جی خدا حافظ. تو سرکار امیر غریب کافر مشرک جو بھی آتا تھا آپ کے پاس، یہودی کوئی کفار مشرکین میں سے، اسے ضرور حسن سلوک سے ضیافت کر کے باہر تک چھوڑ کر آتے تھے خود اپنے ہاتھوں سے. اسی طرح اہل بیت اطہار علیہ السلام، اسی طرح بارگاہ نبوت کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، وہ سارے مہمان کی عزت ہے. اور پھر ہماری روایات آپ دیکھیے کہ بالکل ایسی ہے. بر صغیر میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں یہ ایسا موضوع ہے، صحیح. دنیا کے ہر مذہب میں اور ہر کلچر میں مہمان کی عزت ہے. بے شک بے شک. ہمارے آپ صوبہ سرحد میں چلے جائیں، اللہ مشہور ہے کہ وہ کس قدر زیادہ ہماری پٹھان بھائی، سندھی بھائی، اسی طرح بلوچستان کے کھانے، ان کی مہمان نوازی کیا کہیں سب کی. پنجاب کا تو پھر آپ کو پتہ ہے کس طرح سے وسعت قلبی ہے، بالکل ایسی اور کتنی محبتیں ہیں. یہ سنت اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، دیکھیے تو آپ کو مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ عبادت کا بھی درجہ مل جائے. اللہ اکبر. اللہ بالکل یہ ایک بنیادی حدیث ہے اسلام کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات. یہ اتنی حدیث. وانما لکل امر ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ پوری حدیث ہی ہے. بے شک. اور یہ چھوٹی ہمارے نصابی کتب میں اعمال کا داروبانی نبی علیہ السلام اسی حدیث کے، یہ بڑی بنیادی حدیث ہے اسلام. بے شک. نیتوں کا نماز کیا ہے؟ نیت کریں گے تو نماز، اس کے بغیر نماز. روزے کی کیا ہے؟ نیت. افطار کی سحر کی نیت. زکوٰۃ ادا کرنی نیت. فطرانہ دینا نیت. حج کرنا نیت. عمرہ کرنا. تو نیت بنیادی طور پہ نبی علیہ السلام فرمایا بسا اوقات عمل سے آگے بڑھ جاتی ہے. اللہ اکبر. عمل سے زیادہ نیت کا جو ہے نا وہ درجہ ہے، اس لیے کہ عمل سے ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے. صحیح. کہ میں نماز پڑھوں، لوگ دیکھیں بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، بڑی سخاوت، بڑے تھیلے راشن کے بانٹ رہا ہے، لیکن نیت دل میں ہے. اس کا تعلق اللہ سے باطن، وہ جو روزے والا تعلق، تو وہ اگر نیت دل میں، اس میں دکھاوا نہیں ہے. بے شک. عمل میں دکھاوا ہو سکتا ہے. اس لیے نیت کی فضیلت بہت ہے. تو نیت جب آپ نے کر لی، یہ نیت کر لی کہ میں مان کی اس لیے عزت اور خدمت کر رہا ہوں کہ نبی کا حکم ہے، تو وہ عبادت کے درجے میں چلا جائے گا. سبحان اللہ. ایک اسی طرح مکان بننا تھا ایک صحابی کا، آپ وہاں پہ تشریف لے گئے، گزرتے ہوئے تو روشن دان نصب ہو رہا تھا. آپ نے پوچھا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے؟ یہ روشن دان نصب کس لیے؟ اس سے روشنی اور ہوا آئے گی نیچرلی. آپ نے فرمایا اگر آپ یہ کہتے کہ اس سے اذان کی آواز اندر آئے گی، اللہ اکبر، تو روشنی ہوا آتی رہتی، جب تک یہ قائم رہتا تمہیں اس کا اجر ملتا. سبحان اللہ. تو یہ میں عرض یہ کر رہا ہوں، مہمان نوازی تو ہمارے اس قدر زیادہ اس کی اہمیت ہے. حضور علیہ السلام خود اور ہمارے ائمہ طاہرین، ائمہ اہل بیت خود ہاتھ دھلواتے مہمانوں کے، اور خود آگے بڑھ بڑھ کے پیش کرتے، اور پھر چھوڑ کے آتے اور ریسیو کرتے اور بیٹھ کے کھانا پیش کرتے. اور ابراہیم علیہ السلام تو میں نے عرض کی تھی ایک دن پہلے بھی کہ ان کا تو دسترخوان پوری دنیا میں مشہور تھا. اور جب مہمان نوازی کا اس سے بڑھ کے کیا ثبوت ہوگا کہ وہ انہوں نے تنہا حیات مبارک پوری حیات میں کھانا نہیں کھایا. اللہ اکبر. جب تک کہ کوئی مہمان دسترخوان پہ نہیں آیا کھانا نہیں کھایا. 7 دن مہمان نہیں آیا، 7 دن بھوکے رہے ہیں تو کھانا نہیں. ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں. یہ عید الاضحیٰ آئے گی اب بڑی عید کے بعد، بڑی عید آئے گی، تو یہ حج عمرہ یہ صحیح، یہ سب قربانی سب سرکار کی ملت کا حصہ ہے. تو ان کا یہ کہ وہ تنہا کھانے نہیں کھایا. ہم تو اب مہمان آ جائے تو منہ ناک منہ چلاتے ہیں کہ یار یہ 2 روٹیاں ایک. بالکل ایسی ہے. یہ اس طرح ہے. ہمارے تو انبیاء نے، اولیاء نے، ہماری جو کیا مہمان نوازیاں ہیں ہمارے اولیاء کرام کی، جا کے دیکھ لیجئے. داتا صاحب کو گئے ہوئے 980 برس ہو گئے دنیا سے. صحیح. تو 980 برس چلے جانے کے بعد بھی لنگر تو آج بھی جاری ہے. مہمان نوازی تو ہو رہی ہے. جا کے دیکھ لیں آپ، بی بی پاک دامن چلے جائیں، بالکل ایسے ہی، جہاں پاک پتن شریف چلے جائیں، اولیاء اللہ کی درگاہوں پہ مہمان نوازی جاری ہے. بالکل جناب. مہمان نوازی جو ہے وہ ایک خوبصورت روایت ہے. اور اگر ہم مذہب اسلام کی بات کرتے ہیں یا ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، اس برصغیر پاک و ہند کی بات کرتے ہیں، تو اس ایک خوبصورت روایت ہے
کہ جس میں مہمان نوازی جو ہے، مہمان کو ذریعہ رحمت بھی سمجھا جاتا ہے کہ مہمان تو رحمت ہے، وہ آتا ہے تو رحمتیں لے کے آتا ہے اور جاتا ہے تو بہت ساری بلیات اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ بہرحال جناب، ہمارے ساتھ آج کے جو مہمان ہیں وہ حافظ علی جاوید آبان ہیں، اور کیا خوبصورت مہمان ہیں کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریم آقا کی بارگاہ میں یہاں پہ مہمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ ملنا بیٹھنا بات کرنا جو قبول و منظور فرمائے۔ میں ملتمس ہوں حافظ علی جاوید آبان سے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اب کون سا کلام جو ہے وہ پیش کریں گے جی؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں۔ پلیز ارشاد۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اور درود و سلام کی یہ مہکیں ہیں جناب, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا اور ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اپنے انداز میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں 12 رمضان المبارک. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ناروے سے تشریف لائی ہوئی ہماری مہمان شخصیت مینا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم مینا جی کی جانب بڑھیں گے اور مینا جی سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کی جو تنظیم ہے اس نے بہت سارے ایوارڈز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, جس میں وہ سالانہ کچھ ایوارڈز ہیں وہ دیتے ہیں. وہ ایوارڈز بنیادی طور پہ کیا ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جانتے ہیں. جی مینا جی, کیا ایوارڈز ہیں اور کیا چیز ہے وہ؟ جی میں ایسے سمجھتی ہوں کہ خاتون یا خواتین ہونے کے حساب سے میں نے دنیا میں دیکھا کہ ہم برے کو برا کہنے میں تو بہت شیر ہوتے ہیں کہ یہ بھی برا وہ بھی برا, لیکن اچھے کو اچھا بھی تو کہنا چاہیے. تو ہماری تنظیم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ اس میں ہم گڈ بردرز کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. گڈ بردرز, گڈ بردر, اوکے. اور یہ گڈ بردر وہ لوگ ہیں جن کی ریپوٹیشن اتنی اچھی ہوتی ہے شہر میں, جو کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتے, جن سے بات کرتے ہوئے ہمیں ڈر نہیں لگتا, جن سے کوئی مدد لیتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. اکثر تو ایسے ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی سے مدد تو لے لی ایک بار, کسی چیز سے مشروط ہو جاتی ہے وہ. ہاں, تو اب اس سے پھر کیسے آپ, ڈر لگتا ہے بھائی, لگتا ہے مردوں سے ڈر لگتا ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ڈر نہیں لگتا. وہ آپ کو پہلے ہی بیٹا بہن بیٹی کہہ کے, اور اگر اکثر نہ بھی کہیں, ان کا رویہ اتنا پوزیٹیو ہوتا ہے کہ آپ کے دل سے اٹھتا ہے یار اس کی عزت میں کر رہی ہوں, باقی سب بھی کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو پھر ہم گڈ بردر کے اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم ان کو شکریہ ہمارا کہنا کا انداز ہے. اور ایک بار اور ایسا ہوا کہ ہمارے ایک بھائی ہیں وہاں پہ, ان کو گڈ بردر کا ہم نے ایوارڈ دیا, تو 4-5 لوگ ہو رہے کہتے ہیں اگلی بار یہ ہم لے کے جائیں گے آپ سے, کیا ہم اچھے نہیں ہیں؟ اور یہ ایک میرے اندر یہ چیز آئی کہ کچھ لوگ ڈر بھی گئے. وہ کہتے ہیں جس کو نہیں ملا نہیں, وہ کہتے ہیں سانو ہی نہ پڑھا دے جو برے تھے. لیکن جو اچھے لوگ تھے نا, ان کو بہت زیادہ حوصلہ افزائی آئی کہ یار اتنا اچھا. اور انہوں نے کہا کئی لوگوں نے کہ اپنے گھر لے جانے کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت اور چیز کیا ہو سکتی ہے کہ جب میں یہ گھر لے کے جاؤں گا, میری بیگم مجھے کتنی خوبصورت نظر سے دیکھیں گی, میری ماں مجھ پر کتنا فخر کرے گی, میری بیٹی کتنی خوش ہوگی کہ معاشرے میں رہنے والی خواتین نے میرے بابا کو گڈ بردر سے نوازا ہے. ان کے اپنے دل میں کتنی اس بات کی رسپیکٹ بڑھے گی. اور میرا ماننا یہ ہے کہ اس طرح سے مردوں میں بھی تھوڑی سی موٹیویشن آئے گی کہ فلمی ہیرو بننا ہی زندگی نہیں ہے, ایک اچھا بھائی بننا بھی ایک زندگی کا ایک حصہ ہے. بے شک, کہ آپ جہاں سے گزرے آپ فخر سے کوئی ان کو کہہ سکے کہ یہ بھائی ہے, وی آر سیف. تو یہ سلسلہ پھر ہم نے شروع کیا کہنے, بہت خوبصورت کانسیپٹ اور بہت ہی خوبصورت آپ کہہ لیں کہ یہ احساس ہے, یہ بہت خوبصورت فیلنگ ہے. ہمارے ساتھ مینا جی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ سید علمدار حسین بخاری صاحب موجود ہیں. بخاری صاحب, صدقہ کی اہمیت و فضیلت, اور جس طرح ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا نا کہ وہ جو کتاب ہے اس کا وہ تو بند ہو جاتی ہے جب آپ جیسے ہی دنیا سے جاتے ہیں. تو کیا کوئی ایسا بھی ہے, کوئی صدقہ جاریہ, کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یا چلے جائیں گے جب, تو ہمارے کیے ہوئے کام, کوئی نیکی ایسی ہے کہ جو ہمارے لیے بعد میں بھی جو ہے نا وہ ہمارے لیے نیکیوں کا باعث بنتی رہے؟ وہ ایک شاعرہ موجود ہے تو مجھے ایک مصرع یاد آ رہا ہے, پل بنا چاہ بنا مسجد و تالاب بنا. یہ وہ صدقہ جاریہ کی بزرگوں نے پل بنا, چاہ بنا, چاہ کنواں, ٹھیک ہے, مسجد و تالاب بنا. صحیح, 4 وہ صدقہ جاریہ کہ آپ پل بنا گئے, آپ کسی کو دریا نہر کے اوپر, صحیح, آبادیوں کو انسانوں کو سہولت ہو, صحیح, تالاب بنا دیا اور مسجد بنا دی, اور اس میں یہ کنواں کو کھدوا دیا. صحیح, جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں خرید کے مسلمانوں کو جی دے دیا. صدقہ جاریہ.
सुना वो कुआं आज भी है। सही सही। अब ये अपने अपने सहाबा का सदका ये है, नबी अलैहिस्सलाम का सदका क्या है कि खारे कुएं का पानी है, लुआबे दहन डाला तो मीठा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान, ये फर्क है, फर्क सुभान देखिए। अल्लाह, सुभान। कुआं खरीदना और बात और खारे को मीठा कर देना लुआबे दहन से और बात। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। ये आप जब आप बना दें, आप जब मर जाता है इंसान तो उसका नामा माल खत्म हो जाता है, सही। कुछ चीजें जारी रहती है। नेक औलाद सदका है, सही। औलाद साले को नेक काम पीछे छोड़ा, अच्छा काम करेगी। एक बंदे को अदाब होने लगा और जब अल्लाह ने कहा कि इसे जहन्नुम में डाल दें तो उसका बच्चा माँ ने पीछे मस्जिद में भेज दिया पढ़ने के लिए। सही। कारी साहब ने कहा बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिक अकबर ने फरिश्तों से कहा इसे जहन्नुम से वापस ले आओ। जिसका बेटा मुझे रहमानुर रहीम मानता है, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, इसे जहन्नुम में डाल दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये है सदका जारी। सही सही। औलाद को बुरा काम करेगी, जुए में पकड़ी गई, कत्लो गारतगरी कर दी तो फिर उसका अदाब वहाँ भी पे पकड़ पहुंच है। गया। सही। आज याद रखिए, आपके वसातत से मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, ये फिल्में देख दे के हॉलीवुड की और बॉलीवुड की और वैची जट और फलान जट और लाहौर में और कत्लो गारत दुश्मनियाँ कई की ये कराची के क्या हालात। ऐसे ही, ऐसे ही। जो पहला कत्ल रूए जमीन पर हुआ था वो आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में जो झगड़ा था वो हाबील और कबील ने किया था, वो कातिल था हाबील मासूम। सही। आज तक जितने कत्ल हो गए हदीस रसूल है, उस कत्ल की जो अजाब का हिस्सा है ना वो कबील के नाम अमाल में जाता है कि वो बुनियादी तौर पे उसी ने शुरू किया था अल्लाहु कत्ल अकबर, गारत अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसलिए आज भी समझ लीजिए कि जो नेक काम करेंगे तो नामा माल खुला रहता है। अल्लाह कब्र में जाते हुए जन्नत दोज़ख का फैसला नहीं कर देता, अल्लाह मैशर तक उसे खुला रखता है। ये उसकी रहमानियत है, उसकी रबूबियत की रहमत और करम है अल्लाह का कि आप पीछे औलाद साले को नेक काम करे, को मस्जिद बना गया, सायादार दरख्त लगा गया, को पुल बना गया, तालाब बना गया, सदका जारिया काम छोड़ गया, मदरसा बना गया, को तालीम का स्कूल बना दिया। सही। ऐसे जितने भी चीजें हैं। अच्छा बुखारी साहब, आप बात करें, आपने बात की कि दरख्त लगाना जो है वो भी सदका जारिया और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये मार्च है और उसकी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जो शजरकारी की मुहिम है वो शुरू हो चुकी हुई है, क्योंकि मौसम बहार हम इसको समझते हैं। तो दरख्तों की अहमियत के हवाले से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में से हमें दरख्तों की अहमियत और दरख्त लगाना जो है वो किस कदर ज़रूरी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में आगाह फरमाइएगा। देखिए, मैंने गुजारिश की कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने जंग के आदाब में ये लिखा कि फलदार दरख्तों को ना काटे। अल्लाह, आपने दुश्मन का इलाका फतह कर लिया, उनकी औरतों को कुछ ना कहें। सही। वो जो खवातीन के हकूक की बात हो रही, तो रहमत आलम तो दुश्मन की औरतों को भी हक दे रहे हैं, हम तो क्या रो रहे हैं। बेशक बेशक। उनके बूढ़ों को कुछ ना कहें, बच्चों पे तअद्दी जुल्म ना करें। सही। फलदार दरख्तों को ना काटें, जो फल दे रहे हैं दरख्त उनका कोई कसूर नहीं है। सही। तो एक हमारे भी एक स्लोगन है, एक दरख्त का साया जन्नत का हम साया। ये बाकायदा बड़ा खूबसूरत ये स्लोगन है। बिल्कुल। आप वो कितने 10 बच्चों को ऑक्सीजन फराम करता है, साया फराम करता है। ये सारा इस तरह के अल्लाह करीम नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा, और आपको याद है दुनिया में कोई सहाबी जिंदा नहीं है। बेशक। हजूर अलैहिस्सलाम 11 हिजरी को दुनिया से तशरीफ ले गए और 110 हिजरी में जाके आखिरी सहाबी दुनिया से चले गए, लेकिन एक दरख्त अभी भी जिंदा है, अभी वो मौजूद है जो सरकार के दस्ते मुबारक से उसे उनके नीचे सरकार बैठे हैं, उसे सोबत हासिल है, उसे ऐसे कार्डन ऑफ कर दिया गया और वो बहुत बड़ा दरख्त है। और वो आप देखने का अभी ये कहा जाता है कि वो सहाबी दरख्त है जो आज तक मौजूद। अल्लाह, सरकार ने उसके नीचे इस्तराहत फरमाई। बेशक। तो ये इसलिए इतनी ज्यादा। और फिर जन्नत क्या है, बागो बहार है, जन्नत एक बाग है, बाग अदन है या बाग बहिश्ते बरी है। तो बाग दरख्तों के बगैर मुकम्मल होता है? सही नहीं होता। तो ये दरख्त जो है ना, ये ना सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की, अल्लाह की भी सुन्नत है, दरख्तों को लगाया जाए। अंबिया की तो है, ये खुदा की भी सुन्नत। बहुत खूबसूरत बात, दरख्त लगाए, बहुत खूबसूरत बात। और हमारे साथ मौजूद हैं मीना जी, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातों का सिलसिला जारी व सारी है। लेकिन जनाब वक्त कलील है,
اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ سید علمدار حسین شاہ بخاری صاحب آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. مینا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مینا جی جاتے جاتے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی, کیا پیغام دینا چاہیں ان گی سے آپ ہمارے نے دیکھنے کلام والوں نہیں کو؟ ہمیں سنوایا میں کوئی، اسی ایک طرف بڑھ یہ رہا ہوں ضرور کہ جی سنائیں. یہ بک چونکہ میرے پاس تھی, یہ بک ادھر تک جو ہے نا وہ پہنچا دی جائے. اور آپ نے بتانا یہ ہے کہ آپ جاتے جاتے کیا ہمارے ناظرین کے لیے لے کے آئیں گی, اپنی پوئٹری کی فارم میں, نظم کی فارم میں, یا آپ کوئی بھی میسج دینا چاہیں, کوئی بھی پیغام دینا چاہیں, تو اوور ٹو یو. مینا جی جو ہیں ان کی ماشاءاللہ جناب 4 بکس جو ہیں, 4 کتابیں جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہوئی ہیں, اور بہت ہی خوبصورت. مجھے ابھی جب آپ کہہ لیں کہ آف دا سیٹ میں ان کی بک کو دیکھ رہا تھا اور میں نے جب اس کو پڑھا تو یقین کیجئے کہ مجھے تو اپنا میں وہ کہنا چاہوں گا کہ جوانی کے وہ ایام یاد آ گئے جب ہم ریڈیو پاکستان پہ اور ایف ایم چینلز پہ پروگرامز کیا کرتے تھے, اور اس وقت ہم تلاش میں ہوتے تھے کہ ہمیں ایسی آپ کہہ لیں کہ یونیک جو آئیڈیاز پہ مبنی یا یونیک تھاٹس کے ساتھ جو بکس ہیں وہ ان تک رسائی جو ہے وہ ہماری ہو سکے. بہرحال جی اس وقت ہمیں ڈیفینیٹلی ہم بڑھیں گے مینا جی کی جانب, اور مینا جی سے ہم درخواست گزار ہیں کہ مینا جی آپ پہلے تو اپنی بکس کے بتا دیجئے, نام بتا دیجئے, اور اس کے بعد جو بھی آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, وہ آپ کا میسج ہو سکتا ہے, وہ آپ کی کوئی نظم ہو سکتی ہے. سو کیمرہ از اوور ٹو یو. جی بہت شکریہ. میری 4 کتابیں آ چکی ہیں. پہلی کتاب کا نام اثاثہ, اور وہ میں نے خواتین کی عزت نفس پر لکھی تھی. دوسری میری نثری نظموں کا مجموعہ تھا اظہار جی, ٹھیک ہے. اور تیسری بھی نثری نظمیں تھیں بے باک, اور یہ چوتھی ہے برق فلک. صحیح. اور برق فلک کا میں ضرور یہ کہوں گی کہ یہ جب تک آسمان پر رہے تب تک ٹھیک ہے, اور اس میں جو صبر ہوتا ہے وہ بوندا باندی کی شکل میں ہی ہم تک پہنچے تو ہی رحمت ہے. صحیح. تو ہمیں بھی اتنا مجبور نہیں کر دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کو کہ برق فلک نازل ہی ہو جائے زمین والوں پر, گر پڑے. تو وہ حالات نہیں ہونے چاہیے. میں اپنی ایک نظم گڑیا ضرور سناؤں گی. جی پلیز. میری پہلی نظم تھی جس کی وجہ سے آج میں یہاں پر بیٹھی ہوں. صحیح. کاش میں ایسی گڑیا ہوتی جس کی پسند نہ مرضی ہوتی. کاش میں ایسی گڑیا ہوتی جس کی پسند نہ مرضی ہوتی. جب چاہتی یہ ظالم دنیا کھیلتی مجھ سے باتیں کرتی. جب باتوں سے دل بھر جاتا مجھ کو کونوں میں رکھ دیتی. کاش میں ایسی گڑیا ہوتی جس کی پسند نہ مرضی ہوتی. کبھی کبھی میں گانا گاتی سب لوگوں کا دل بہلاتی. کیا ماضی کیا مستقبل مجھے کسی کی خبر نہ ہوتی. کاش میں ایسی گڑیا ہوتی جس کی پسند نہ مرضی ہوتی. میرے دونوں ہاتھوں میں کھن کھن کرتی چوڑیاں ہوتیں, لیکن میرے ہاتھوں میں قسمت کی لکیر نہ ہوتی. اللہ کاش میں ایسی گڑیا ہوتی جس کی پسند نہ مرضی ہوتی. سر سے لے کے پاؤں تک کپڑے سے میں لپٹی ہوتی. سر سے لے کے پاؤں تک کپڑے سے میں لپٹی ہوتی. حجاب کے نیچے بندی کے پیچھے عقل نام کی چیز نہ ہوتی. کاش میں ایسی گڑیا ہوتی جس کی پسند نہ مرضی ہوتی. میری آنکھوں کی اس چمک پر, میری آنکھوں کی اس چمک پر, میرے چہرے کی مسکراہٹ پر, میری آنکھوں کی اس چمک پر, چہرے کی مسکراہٹ پر, میرے جسم کی اس بناوٹ پر کچھ ہوتا تو قیمت ہوتی. کاش میں ایسی گڑیا ہوتی جس کی پسند نہ مرضی ہوتی. جس کی پسند نہ مرضی ہوتی. کیا کہنے, بہت ہی خوب. اور ہمارے ساتھ مینا جی ہمارے اس پروگرام میں شامل رہی. آپ ناروے سے آپ کا تعلق, اور ڈیفینیٹلی جی آنے والے پروگرامز میں ہم کوشش کریں گے کہ ان سے ان کا کلام جو ہے, مزید کلام جو ہے وہ سن سکیں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشریات کے اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے
میں بہت ہی مشکور ہوں جناب سید علمدار حسین شاہ بخاری صاحب کا اور مینا جی آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، اور میں ڈیفینیٹلی حافظ علی جاوید آبان آپ کا بھی شکر گزار ہوں، مشکور ہوں کہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ہی اس امید اور اس دعا کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی، لیکن پروگرام کے اختتامی لمحات کی جانب بڑھتے ہوئے میں ملتمس ہوں حافظ علی جاوید آبان سے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے انداز میں اختتامی حاضری جو ہے وہ پیش کریں۔ انشاءاللہ جی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنے میزبان گوہر شمس کو میری پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ اینڈ اوور ٹو حافظ علی جاوید آبان۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے